جناب جس میں جناب مسجد جمع اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی ہو۔ بھی خدا کی سنتی ہوتا حضور ہمارے آج کے سوال و جواب کا سلسلہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ایک امریکن ممبر نے جماعت احمدیہ کی ایک خاتون سے یہ سوال وصول کیا ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ معلوم ہوا ہے کہ آج کے نئے آدم کا کوئی اصول اور قانون نہیں ہے، کھلاؤ کھاؤ تے اس طرح کر کے ہے جی دوسری زبان میں، یعنی جو مرضی کرو مگر کسی پر ظلم نہ کرو، عقل استعمال کرو، 6 چابیاں دیگر دے کر فارغ کر دیا، گناہ کا تصور ہی ختم کر دیا، جی مکمل آزادی۔ جی جرمن قوم بھی یہی پسند کرتی ہے، مغرب کا پسندیدہ مسیحا آ گیا، اور کیا چاہیے؟ اسلامی شریعتیں ختم، فرشتوں کی دنیا ہوگی جی، تو کیا خیال ہے؟ یہ ہے جن کا سوال۔ جی یہ جو کچھ سنا ہے بالکل غلط۔ مسیح زمانہ جو آتا ہے اس کا اصول سب سے بڑا خدا کی ذات ہوتی ہے، پھر اس کے ایتھکس، مورل، اسپرچل ویلیو ہوتی ہیں۔ مذاہب میں جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں وہ تیاری کروانی تھی مسیح کی، لیکن اس وقت جو انسان تو نہیں تھا، آدمیت تھی، تو ان کو نیکی کے اصول بتائے گئے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ جیسے موسیٰ کی شریعت آئی، اس میں 10 احکام ہیں: جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ یہ بچوں کی تعلیمات تھی۔ پھر عیسیٰ کی تعلیم آئی تو اس میں عیسیٰ ابن زکریا نے کہا کہ اب تو خود کامل ہو جیسا کہ تیرا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو آسمانی باپ گناہ تھوڑی کرتا ہے، وہ تو فقط نیکی ہے۔ پھر محمد 575 سال بعد آئے تو عیسیٰ ابن زکریا کی تعلیم کو آگے لانے کے بجائے وہ پھر شریعت کے پیچھے موسیٰ کے دور میں چلے گئے۔ اب اسلام کے اندر جو شریعت ہے ان میں سے ایک بھی کوئی عمل نہیں کرتا اس شریعت کے اوپر، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی لحاظ نہیں کہ محمد صاحب سے لے کر ابو بکر، عمر، علی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور یہ جتنے بھی تابعین آئے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو اپنی شریعت پہ خود عمل کرتے ہو۔ باقی یہ کہ شریعت نے بتایا کہ ماں کے ساتھ زنا نہیں کرنا، چاچیوں کے ساتھ زنا نہیں کرنا، وہ تفصیلات ہیں۔ تو مسیح جو آتا ہے وہ کچی پکی کی جماعت میں نہیں آتا، نہ وہ 5ویں میں آتا ہے۔ تو یہ تعلیمات تو نیکی کی اور برائی کی دی جا چکی ہے۔ تو مسیح جو آیا ہے اس کا دور جو ہے، جو خدا کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو خدا کو مل گیا، خدا اس سے مل گیا، وہ تو آتا ہی برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے۔ تو یہ جو ان خاتون نے سنا ہے یہ بالکل غلط سنا ہے۔ ہماری پہلے تعلیمات پڑھ لیں، اینڈ ڈونٹ جج دی بک بائی کور، اوکے؟ کتابوں کو صرف کور پہن کے، کور کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے۔
ہمارے جب آپ اصول دیکھیں گی تو سب سے زیادہ اصول جو ہیں، خدائی سب سے بڑا اصول ہے. تو یہ جو کہ بے حیائی کرو، گناہ کرو، یہ کرو، فلاں کرو، یہ تو آپ کو سمجھا دیا گیا تھا اسلام کے اندر ایسا نہیں کرنا. موسیٰ کی تورات میں بھی سمجھا دیا گیا تھا. تو اب یہ باتیں دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو پتہ نہیں آپ نے کچھ تھوڑی سی 6 چابیوں والی تو صحیح بات کی، لیکن 6 چابیوں کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کی تفصیلات میں بھی جائیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ایتھکس، مورل اینڈ اسپرچل ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ کو یہ ساری تعلیمات کا پتہ لگ جائے گا تو مسیح یہ کروانے نہیں آیا جو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں گرو نہیں ہوں، کھاؤ پیو ناچو اور عیش کرو. یہ بڑا غلط تصور آپ نے میرے متعلق قائم کی ہے. تو پہلے ان تعلیمات کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ خدا کی ذات پوری تن اچھائی ہے، اس کا نہ اندھیروں سے تعلق ہے نہ گناہ سے تعلق ہے. اگر اور تفصیلات چاہتے ہیں تو میں بیان کر دوں گا. جی جی بہت شکریہ جی. ایک اور ممبر کا دوران تبلیغ ایک شخص سے سوال، یہ لکھتے ہیں جی حضور کے لیے. یہ ممبر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی ساری کتابیں ہی الہامی ہیں جیسے پہلے مذاہب کے دعوے تھے؟ میری ساری تعلیمات کا نچوڑ جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. جی ڈانکی صاحب. تو میری ساری کتابیں الہامی نہیں ہیں، بل یہ تو خدا کی منہ سے ایسا کلام ہے. ہاں میں نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کیونکہ ہمیشہ کے دور میں انسانوں کو سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تو وہ تعلیمات ہیں جو خدا مجھے سامنے بٹھا کر ماتھا چوم کر آنکھیں چوم کر دیتا ہے. تو یہ تو اصل الہامی نہیں، بلکہ یہ تو ہے ہی الہی مضمون ایکچولی، جہاں سے خدا کی دنیا آئے گی. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ عزیز خان سے سوال ہے کہ کیا صوفیہ کرام ڈپریشن اور دنیا کے مصائب کے باعث نشہ یا بھنگ وغیرہ جیسی چیزوں کا استعمال کرتے تھے؟ کیا یہ جائز تھا؟ اور کیا آج کے دور میں اگر کوئی شخص روحانی سفر پہ چلتا ہے اور اس کو دنیا کے مسائل آتے ہیں تو شراب، بھنگ، نشہ جس طرح کی منشیات جو ہیں، کیا اس کی روحانیت پہ اثر انداز ہوتی ہیں یا اسے اس صورت میں ڈپریشن کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ صوفی ڈپریشن میں نہیں آتا، پہلے یہ سمجھ لیں. بھنگ، چرس، جوا، شراب، اس کے متعلق آپ کے قرآن میں بھی ہے کہ اس میں فائدے کم نقصانات زیادہ ہیں. کوئی صوفی، کوئی سچا گرو، کوئی بدھ، کوئی رمیش سنت ڈپریشن میں نہیں آتا. وہ تو کوئی سادھو کہتے ہیں نان کمپلیکس، وہ تو آتا ہی اپنے آپ کو اور دوسروں کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے. تو وہ بھنگ اور شراب اور چرس ان کا محتاج نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ جن کو آپ صوفی سمجھ بیٹھے ہیں وہ یہ صوفی نہیں ہے، یہ بھنگی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھنگی ہیں، بھنگ پیتے ہیں، مفتہ کھاتے ہیں، اور مزاروں کے اوپر انہوں نے کاروبار بنائے ہوئے ہیں. تو اگر آپ ان کو صوفی سمجھ بیٹھے ہیں
تو آپ کا پہلا قدم ہی غلط پڑ گیا، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. تو صوفی سے مراد خدا کا ہو جانا، تو جو خدا کا ہوگا وہ بھنگ پیے گا. جیسا کہ قرآن میں ہے کہ جب انسان اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، خدا کا ہو جاتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کا محبوب محب دوست ہو جاتا ہے اسے تو خوف اور غم ہی نہیں ہے. تو وہاں سے بھنگ کیسے آ گئی ہو، ڈپریشن کیسے آ گیا؟ سوچے نا. خدا کی ذات کہتی ہے اسے خوف غم ہی نہیں ہے. اب دنیا میں جتنی بیماری آتی ہیں وہ اعصاب پہ آتی ہے. پہلے خوف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اعصاب جو ہے پھر ڈپریشن میں آتا ہے. تو خدا کی ذات تو کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ صوفی ڈپریشن میں ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اب سمجھ لگ گئی ہوگی کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، اور یہ نامی گرامی بنگی اور یہ ڈپریشن کیا ہے. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ جی. ایک اور ممبر کا سوال ہے جی. حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ روحانی محبت کیا ہے؟ محبت تو محبت ہوتی ہے، یا انسان کرتا ہے یا محبت نہیں کرتا. آپ نے محبت کی اقسام بھی بیان فرمائی ہیں. اگر حضور آپ کہیں تو اس سوال کو بھی اسی کے ساتھ جوڑ دوں. دوسری تفصیل ہے عمودی محبت اور افقی محبت. یہ سوال اور ہے، جی جی دیکھ لیں. یا اس سوال کو یہیں پہ ختم کر دوں کیونکہ ایک اپنے طور پہ بھی ایک سوال بن چکا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. محبت اسپیلنگ کا نام نہیں ہے، نہ LOV ہے، اور نہ محبت دل کا لوتھڑا ہے. پہلے آپ ڈیفینیشن سمجھ لیں محبت کی. محبت کا جو پہلا جذبہ شروع ہوا وہ خدا کے اندر شروع ہوا. یہ جذبہ لہریں لیتا ہوا، کیونکہ وہ تنہا تھا، اکیلا تھا، خالی تھا. محبت تھی، لینے والا کوئی نہیں تھا، جذبہ تھا. اس جذبے کو آپ محبت کہہ لیں، الفت کہہ لیں، کہ بڑے ارمان سے رکھا ہے بلم تیری قسم، پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم. الفاظوں کی قید میں یہ محبت نہیں آتی. پہلے اس کو یوں سمجھ لیں، یہ وہ جذبہ تھا جس نے زندگی کو جنم دیا. تو محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ مضمون بہت نچلا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو خالق ہے کائنات کا، جہانوں کا، اس نے ہمارے جیون میں کون سا ایسا مقصد رکھا ہے جس کو پانے سے محبت کی ڈیفینیشن آ رہی ہے، جس کو پانے سے ہم سکون پا جائیں ہمیشہ کے لیے. آپ دیکھ لیں پیدا ہوتے ہیں، موت تک آپ کو سکون نہیں ملتا. یونائٹڈ نیشن نے تہ خانے بھر دی ہیں پیس ایگریمنٹ کے کہ امن ہو گیا، تو صورتحال ان کا منہ چڑھا دی ہے، کوئی سکون نہیں ہوا. تو اس کی تعریف یہ ہے اس جذبے محبت کی کہ اصل سکون آ جاتا ہے، اور سکون خریدا نہیں جاتا. پھر ایسی خوشیاں ملتی ہیں جو مادیت سے اوپر ہے. آپ لگے رہتے ہیں دنیا کے اندر، کبھی عورت کو چاہتے ہیں، کبھی دولت کو چاہتے ہیں، کبھی مشہور ہونا چاہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چابیاں اٹھا کے آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر میں بے سکون ہو کے، نہ خوش ہو کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو خدا کا جو جذبہ تھا اس میں ایک ابدی لازوال سکون تھا، ایک ایسی خوشی تھی
جو خریدی نہیں جا سکتی، نہ سکون نہ خوشیاں. ایک ایسی محبت تھی جس کا کوئی اختتام اینڈ نہیں ہے. ہماری محبتیں دیکھ لیں، شروع میں کیسی ہوتی ہیں، بیچ میں کیسی اور آخر میں کیسی ہو جاتی ہیں، پھر نفرتیں آ جاتی ہیں. تو خدا کا پیار ایسا تھا، جذبہ جس میں کوئی آخر نہیں ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اچھا، یہ چیزیں جو ہیں اسے کہتے ہیں روح کا سرور. سرور آ جانا، وجد میں آ جانا، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ کٹھی ہو کر اسے پیار کا عنوان دیا گیا ہے. تو پہلے یوں سمجھ لیں کہ محبت جو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں ہورزنٹل. اور جس محبت کی بات خدا کی ذات کرتی ہے، ورٹیکل، وہ کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ ہم تو ہے ہی نتیجہ، یا ہم نے اپنے آپ کو بنایا. بھائی جس نے ہمیں بنایا ہے وہ بتائے گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. تو یہ پہلے محبت کی تعریف تھی. اب اگلا سوال کر لیں آپ. جی بہت شکریہ جی. یہ ممبر دوسرا سوال پوچھتے ہیں، اسی سوال کا اگلا جز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اکثر محبت کی اقسام بیان فرمائی ہیں، عمودی محبت اور افقی محبت. عمودی اور افقی محبت میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے. عمودی محبت جو ہے ہم کرتے ہیں، گانے گا گا کے تھک جاتے ہیں عورت کے لیے، عورت تھک جاتی ہے گانے گا گا کے مردوں کے لیے. پھر وہی عورت کہتی ہے مجھے وفا نہیں ملی. پھر وہی بندہ کہتا ہے مجھے تیرا پیار نہیں ملا. ٹھیک ہے. پھر میں پہ بات چلتے چلتے کہ میں پہ آیا میں پہ گیا. جی. پھر وہ جھگڑے، پھر وہ دنیا کی خواہشات اور تمنائیں جن میں الجھ کر انسان مادی دنیا کا کیڑا بن جاتا ہے، جس میں خدا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسے عمودی محبت کہتے ہیں، کیونکہ جس میں شریعتیں بھی آتی ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا، فلاں کرنا ہے. اور جو بتانے والے آتے ہیں شریعت، وہ خود چاہے جو مرضی کرتے پھریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ورڈیکل جسے، وہ کیا محبت ہے؟ وہ محبت جو ہے اسے کہا جاتا ہے جو لازوال رہے گی، جس پہ زوال نہیں آئے گا. وہ محبت وہاں سے شروع ہوتی ہے جس نے جہانوں کو تخلیق دیا. اس نے جب جہانوں کو تخلیق کیا، یا اس سے پہلے نور بنائے، یا اس سے پہلے شعور رکھا، وہ جتنی ترتیب تھی وہ لازوال جذبہ محبت کے لیے تھی. اس کو تو ہم نے پایا ہی نہیں، اور خود غرض زندگی اپنی اپنی محبتیں لے کے بیٹھ گئے. اور یہ نہیں، تمہارا جو ابا تھا نا آدم، وہ بھی ایسا ہی تھا. کجا کے خدا کے حضور کامل ہوتا، وہ حوا کی طرف بھاگ گیا. کجا کے حوا کو خدا کی طرف لاتا، انہوں نے اپنے بچوں کا بھی بیڑا گر کر دیا. وہ ہوا ایسے کہ وہ قائن نے حابل کو قتل کر دیا. اور خدا ایسی ہورزنٹل، ہورزنٹل کو عمودی محبت کہتے ہیں. ہورزنٹل، جی افقی محبت کی حضور. جی. افقی، ہورزنٹل. جی. خدا ایسی محبتوں کو چھوڑ کے چلا گیا، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے جی. جی. وہ تو چاہتا تھا کہ جیسے کہ
اندھیروں سے نکال کے کلی شعور میں لا کر ضمیر کا جیون آباد کر کے جذبہ محبت کو ایک نیا سجدہ دے دے، ایک نئی روح دے دے. وہ تو تم نے کیا ہی نہیں، تو تم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. تو پہلے سمجھو گے اور تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ جو خالق کائنات جو پہلا مقدمہ ہے وہ کیا چاہتا ہے. جب اس کی تعلیمات یا گائیڈنس، وہ چاہتا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی جہان ہیں یا انسان، وہ ایسا شیشہ ہو کہ جب وہ اپنی مخلوقات کو دیکھے تو اس میں وہ عادات نظر آئے جو خدا کی ہے. اسے کہتے ہیں فرق ہاریزونٹل اور ورٹیکل ریلیشن شپ میں. جی جی حضور بہت شکریہ جی. حضور ایک ممبر یہ سوال کرتے ہیں جی کہ انسان کی اور شیطان کی نیچر میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ جو کام قتل، جبر، ظلم، شیطانی فطرت، جو خاصیت شیطانی لوگوں میں موجود ہیں، یہی کام اس دنیا میں انبیاء اور بہت نامور لوگ بھی کر کے گئے ہیں خدا کے نام پر. تو فرق کیا ہوا؟ پہلے شیطان میں، انسان تو میں اسے کہتا نہیں، میں تو آدمیت کہتا ہوں کہ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ تو گدھوں سے بھی نیچے ہے، ان میں تو اصول رکھے گئے ہیں. شیطان اگر آپ اس کو کہیں گے تو آپ اس کا نام بگاڑ دیں گے. آپ اسے شیطان کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے بھی باپ ہے، یہ مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے. تو اس کا نام ابلیغ تھا، تو اسے اس کا نام نہ بگاڑے، ورنہ آپ کی نسلوں کا ستیہ ناش کر دیا اس نے. پہلے یہ ذرا تعریف سن لیں نا. اگر میں یہ عطر کو کہوں کہ عطر ظلم کر قتل کر کیا اور میں اپنی رائے پیش کروں، عطر کر جائے، تو پھر کیا یہ میرا پارٹنر یا شریک نہیں ہوا؟ جی بے شک. اپنے قرآن کو خود ہی پڑھ لیا کرو جا کے، اور اپنی الہامی کتابوں کو، وہ تمہارا منہ چلاتی ہیں. تمہاری الہامی کتابیں کہتی ہیں کہ ابلیس نے کہا، یہ ڈائلاگ ہو رہے خدا کے اور ابلیس کے، کہ میرا تو زور ہی نہیں چلتا ان پہ، زور تیرا چلتا ہے. اس نے خدا کو کہا. ہاں میں نے انہیں ایک رائے دی، انہیں اکسایا، ورگلایا، اور انہوں نے قبول کیا، تو یہ میرے گناہوں میں، میری شیطانیت کے اندر اصل پارٹنر ہے. تو پہلے تو یہ پتہ لگ گیا کہ تم سارا بھائی بہن کا کنبہ ہو، Yeah. اور تمہارا ابا جو تھا آدم، اس کو تو ننگا کر دیا شیطان نے، تمہیں بھی ننگا کر دیا. اب جو یہ مسیح بات کر رہا ہے، یہ آپ کو لباس پہنانے ہیں، کیونکہ تمہارا ابا بھی ننگا ہو گیا تھا، اس کی نسل بھی ننگی ہو گئی. تو یہ بیچ میں آئے ہیں انبیاء، یہ بھی اس کے ہی تھے بچے. تو جتنے بھی انبیاء ہیں، جی تو ان کی مثال یوں دی جائے گی کہ وہ کیا پتا گھنا نہیں تو تھوڑا تھوڑا، وہ کیا جی 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 جی. پتا پہ تھی پتا پہ، ماں پہ تھی پتا پہ گھوڑا، زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا گھنا نہیں تو تھوڑا تھوڑا. تھوڑا.
اگر انبیاء گنے نہیں تھے تو تھوڑے تھوڑے تھے، تو جی کام تو انہوں نے بھی وہی کی، جنگیں انہوں نے کی، ظلم انہوں نے کیے، اور پھر ساتھ ساتھ نیکی کا بھی درس دیتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ معاشرے میں کچھ اچھائیاں بھی پیدا کر جائیں۔ تو یہ جو تاریخ ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ خدا کی تاریخ نہیں ہے، یہ تمہارے آدم، اس کی اولاد، اس میں جو آئے ہیں ان کی تاریخ ہے۔ تو مسیح جو اب آیا ہے وہ تو آپ کو خدا سے ملانے آیا ہے۔ خدا سے مل کے جو لباس آپ کو نور کا ملے گا، پوشاک ملے گی، وہ زندہ خدا سے جو تعلق ملے گا، یہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جنگوں کے جھگڑے، یہ ظلم کے جھگڑے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ جہاں خدا کا پیار ہو وہاں ظلم بھی ہو۔ ہو نہیں سکتا کہ جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرا بھی ہو۔ اندھیرا وہاں ہوگا جہاں روشنی کا وجود نہیں ہوگا۔ تو یہ فرق ہے۔ سوال کرنے والے تھوڑا سا سوچ لے کہ وہ خالق کائنات کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ میں تمہاری آنکھ بن جاؤں، تمہارے کان بن جاؤں، تمہاری سوچ بن جاؤں، تمہارا شعور بن جاؤں، تمہارا پیار بن جاؤں، تمہاری روح بن جاؤں۔ دیکھا وہ کیا کہتا ہے؟ آدم جو ہے جسے مسیح کہا گیا وہ تو آتا ہی خدا کا زمانہ لانے کے لیے۔ تو یہ فرق ہے۔ انبیاء خدا کا زمانہ نہیں لا سکتے، نہ فرشتے لا سکتے ہیں۔ یہ مسیح ہوتا ہے جو خدا کے حضور براہ راست خدا کا آبجیکٹ بنتا ہے، پھر انسانیت کو ملاتا ہے خدا سے، تاکہ ساری انسانیت نیا آسمان نئی زمین بن جائے اور خدا دکھائی دینے والا ہو اور نئے انسان ہو جو خدا والے ہو۔ اسے کہتے ہیں۔ جی جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ اسٹریم سے ایک ایتھیسٹ دوست ہیں، ان کا یہ سوال ہے کہ زاہد خان صاحب، محبت الہی انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سے دنیا بھر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ ہی کسی مذہب کو مانتے ہیں اور نہ ہی خدا کو مانتے ہیں، پھر بھی وہ انسانیت کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جی، محبت ایک فطرت ہے۔ الیگزینڈر دی گروس شہنشاہ گزرا ہے، اس نے 20 بچوں پر اپنا تجربہ کروایا۔ اس نے کہا بچوں کو دودھ دیا جائے جب وہ پیدا ہوں، اس نے لیے 20 بچے، ان کو سب کچھ دیا جائے، صفائی کی جائے، لیکن چھوا نہ جائے گود میں، اور یعنی کہ جذبہ جو پیار ہے وہ نہ دیا جائے بس۔ تو وہ جو 20 بچوں پر اس نے ٹیسٹ کیا، ایک ایک کر کے وہ سب بچے مر گئے۔ تو پیدائشی طور پر بچہ جو ہے وہ کھانے پینے سے زندہ نہیں رہتا، جب اس کی ماں اس کی بوسے لیتی ہے، گلے لگاتی ہے، تو لاشعوری طور پہ وہ ہنستا بھی ہے۔ تو یہ فطرت کا جو شروع سے جذبہ ہے یہ انسان کے اندر ہے۔ اس کو آپ کریت کے بھی نکالنا چاہیں نہیں نکال سکتے۔ انسان ایک ایسا جانور ہے، اسے جانور بھی کہا گیا ہے۔ انسان تو معراج ہے نا آدمی سے، یہ اکیلا رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ جو لوگ آ جاتے ہیں بیچ میں، وہ نہ خدا کو مانتے ہیں۔ خدا کو نہ ماننے کے جو دلائل ہیں
وہ علیحدہ ہے. میں خدا کو ماننے کے دلائل سائنس کے ذریعے ہزاروں دے سکتا ہوں. آج کی جو سائنس ہے وہ تو ایتھیسٹ نہیں ہے خدا کی، وہ تو وجود مان گئے ہیں. وہ جو جاہل تھے نا پہلے سائنٹسٹ، سیلف سینٹر سائنٹسٹ، وہ ایسی باتیں کرتے تھے. آج کا سائنس دان جو ہے وہ ایکسپٹ کرتا ہے there must be a divine being who's steering the whole creation actually. کہ کوئی ایسا مقدمہ ہے، ہستی ہے جو سارے جہانوں کو چلا رہی. تو یہ ایتھیسٹ جو ہیں، یہ لیک آف نالج، ان کے پاس تعلیم بہت کم ہوتی ہے. یہ سنی سنائی سن کر باغی ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتابیں پڑھ کے باغی ہوئے، چاہے مذہب کی تعلیم سے باغی ہوں. لیکن یہ کتابوں کا قصور ہو سکتا ہے، نبیوں کا قصور ہو سکتا ہے، لیکن جو ترجمانی کرتے ہیں یہ وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو خدا کا انکار کر کے بھی وہ جذبہ محبت فطرت کا بچوں والا رہتا ہے. تو پھر وہ ڈھونڈتا ہے، جیسے آپ کی کوئی چابی گم ہو گئی تو گھر کی الماری میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی کہیں ڈھونڈتے ہیں، کبھی کہیں ڈھونڈتے ہیں. تو کبھی دولت پا کے ڈھونڈتا ہے، کبھی عورت پا کے، کبھی ہارزنٹل نیکی کر کے، لیکن تلاش کرتا ہے اسی کو جس کا نام خدا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر بے امید، بے سہارا ہو کر وہ چابی نہ پا کر چلا جاتا ہے. اس لیے مسیح جو ہے وہ ہول ساری پکچر پیش کرتا ہے. وہ جو چھوٹے چھوٹے وہ ہے نا کیا پیسز، ان کو کٹھا کر کے پیش کرتا ہے کہ اسے جذبہ فطرت کہتے ہیں. اس کی تفصیلات میں جاتا ہے. تو اس کو یوں سمجھ لیں آپ. جی حضور، بہت شکریہ جی. حضور جی، ایک ممبر سوال یہ فرماتے ہیں کہ حضرت زاہد خان صاحب، ابلیس انسانیت کے خلاف کیوں ہے؟ ابلیس کیا چاہتا ہے؟ یہ ان کا مقصد، یہی سوال ہے، جتنا ہی ہے یہ سوال. ابلیغ تو انسانیت کے خلاف نہیں تھا. اب کیا بتائے، جیسے وہ خاتون نے اپنی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں اور دعوے کر دیتے ہیں کہ مسیح نہ گناہ کا بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کھاؤ پیو عیش کرو. جو آپ کے سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں وہ نہیں بتا سکے، میں وہ بتاتا ہوں. تو ابلیغ تو انسانیت کے خلاف کہاں تھا، اور نہ ہی فرشتے. لیکن دونوں نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا. وہ جو مادہ تھا جس سے وہ بنانا چاہتا تھا، ابلیس بھی وہی کہہ رہا تھا، فرشتے بھی وہی کہہ رہے تھے کہ یہ خون کرے گا، جھگڑالو ہوگا، فسادی ہوگا. اس میں جو مادہ ہے کاربن، اسے بدبودار مٹی سے بنایا گیا. اسے اس لیے انسان کو مائکرو کاسموس کہا جاتا ہے. فرشتوں کو کلین انرجی سے، جن کو ہائیڈروجن آگ سے. تو انہوں نے اپنے خیالات ظاہر کیے، تو فرشتوں نے بھی وہی ظاہر کیے. تو اگر ابلیس شیطان ہوا تو فرشتے بھی شیطان ہوئے. تو یہ ان کے خدشات تھے. خدا نے ان کے خدشات کو یوں دور کیا کہ میں خالق کے کائنات ہوں، میری نگاہ جہاں پڑتی ہے تمہاری نہیں پڑتی، تمہیں وقت انتظار کرنا پڑے گا. تو ابلیس نے کہا مجھے وقت دے. تو وقت دیا، اس نے مہلت مانگی. اسے پتہ لگتا ہے کہ خدا ڈکٹیٹر عامل نہیں ہے.
اگر یہ ایتھیس یہ بھی خدا کے خلاف ہو جائے تو خدا ان کو بھی بخش دیتا ہے. اگر تم میرے انکاری ہو تو دلائل لے کے آؤ. تو ابلیس نے جو وقت مانگا تھا وہ وقت یہ تھا کہ میں ثابت کر دوں گا، سوائے کہ یہ سب کے سب جو یہ ہیں یہ تجھ سے نہ پیار کر سکیں گے نہ یہ تیرے ہو سکیں گے، بلکہ یہ سیلف سینٹر اپنی دنیا آباد کریں گے. پڑھ لیں اپنی کتابیں، اس نے اپنے وعدے سچے ثابت کر دکھائے. خدا کہہ رہے ہیں وہی تمہارا آقا بنا بیٹھا ہے. اچھا، اس سے پہلے روح کی دنیا میں اس نے بڑا کام کیا ہے انسانی روحوں کے لیے. وہ کھربوں سال صبح کا ستارہ تھا، یہ انعام خدا نے دیا تھا اس کو. اس نے بہت انسان کے لیے کام کیا ہے مختلف ارواح کی دنیا میں کہ میں ان کو خدا سے ملا دوں. تو وہ کھربوں بہت انگنت وقت کے بعد جا کے فرسٹریشن ہو گئی. یہ فرسٹریشن کیا کہتے ہیں جی؟ فرسٹریشن مایوس. جی جی مایوسی اور غصہ، انتہا پسندی. جی مایوسی اور غصہ آیا. خدا پھر بھی کہتا رہا کہ اے ابلیس انہیں میری نگاہ سے دیکھ، اے صبح کے ستارے. تو وہ تو ان گنت وقت تک آپ کی سروس کی تھی، وہ آپ کے خلاف کہاں تھا؟ اب اس نے آ کے مسیح الزمان مجھے سجدہ کیا. اس نے کہا اگر تیرے جیسا پہلے آ جاتا یا تو آ جاتا تو میں اپنا نور کیوں کھوتا؟ وہ تو خلاف نہیں تھا. اس کو جو خلاف کرنے والے ہیں وہ تم تھے. تم نے اس کی قدر و قیمت نہیں جانی. وہ ان گنت وقت تک خدا کے لیے تمہیں خدا سے کی طرف بلاتا رہا. تم نے روح کی دنیا میں اپنے برزخ کے جہان آباد کیے ہوئے تھے، میں تیری اور تو میرا. تو وہ نہیں خلاف تھا. ہاں، اب جب اس نے دیکھا کہ خدا صحیح کہہ رہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس نے پھر 40 سال مسیح آدم مجھے آزمایا، پھر مجھے سجدہ کیا اور کہا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں واپس جب میں صبح کا ستارہ تھا. تو یہ ہے اس کا اصل مضمون. میں جی تفصیل میں اس لیے چلا جاتا ہوں، مختصر بات کر کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بالکل درست حضور، بالکل درست. جی. بہت شکریہ حضور. یہ ہمارے کرسچن بھائی ہیں جی پاکستان سے. دو ان کے سوالات ہیں. پہلا سوال ان کا ہے جی کہ زاہد خان صاحب، خدا کی بادشاہت کا منصوبہ کیا ہے؟ یہ جی جاننا چاہتے ہیں خدا کی بادشاہت اصل میں ہے کیا. آپ نے آرکیٹیکٹ پلان کا کہا، خدا کی بادشاہت کا آرکیٹیکٹ پلان کیا ہے؟ یہ ان کا پہلا سوال ہے جی. خدا کی بادشاہت کا پلان جو ہے اگر ہم بتائیں تو شاید وہ ٹھیک نہ ہو، تو ہم خدا کی زبانی نہ سن لیں. خدا کی بادشاہت ہوگی کیا؟ خدا کی بادشاہت میں موت ہار جائے، تقدیر انسان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، حادثات نہیں ہوں گے، بیماریاں نہیں ہوں گی، اور بچہ پیدا ہو کر 100 سال صحت مند ہو کر اس دنیا سے جائے گا. 100 سال کیوں؟ اسے روحانیت کے لیے، پیار کے لیے وقت دیا جائے گا کہ وہ کامل ہو. کیسے کامل ہو؟ عیسیٰ نے تو مختصر کہا تھا کہ تو کامل ہو جیسے تیرا باپ کامل ہے آسمانوں پہ. میں تفصیل بتا دیتا ہوں. اس کا جسم جو ہوگا، یہ جسم دیا گیا تاکہ روحانی ترقی تیزی سے ہو جائے. تو جب آپ کے پاس جسم ہوتا ہے تو یہ جو آپ کی چابیاں جس کا میں بتاؤں گا، یہ اتنی
تیزی سے ترقی کر سکتی ہیں 80 سال میں، جو روح کی دنیا میں خربوں سال نہیں ہو سکتی. تو خدا کی بادشاہت پہ شعور بھی خدا کا ہو جائے اور دماغ کی 10 اندازیاں ختم ہو کر اس کی سوچ بھی خدا پہ جا کے کھڑی ہو جائے. سچائی جو ہے اس کے جہان کھل جائے تاکہ تو مشاہدہ الہی کر سکے جبکہ تو زمین پہ زندہ ہو. اس محبت کو چکھ لے جس کے لیے خدا نے کہا کہ میں نے زندگی تخلیق کی. وہ روح پالے جو خدا کی ہو جائے. تو یہ تو پلان میں نے خدا کی زبانی بتا دی ہے اور تفصیل بھی بتا دی ہے، انسٹرومنٹ چابیاں. تو خدا کی بادشاہت یہ ہوگی. دوسرے لفظوں میں مذہبی وہ تورات انجیل یا قرآن پاک میں یا قرآن میں ہے کہ نیا آسمان ہوگا، یعنی کہ یہ پرانی دنیا نہیں ہوگی جس میں ہم ہیں. یہ پرانی دنیا تو ظلم سے بھری پڑی ہے. وہ نیا آسمان، وہ خدا کا ارمان پورا ہو جائے گا. وہ نئی زمین یہ نہیں کہ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. نئے انسان ہوں گے جو پرانی دنیا والے نہیں ہوں گے. ان کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا پہلی آخری ہمیشہ کی محبت خدا کی ذات ہوگی. یہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے. یہی تھا جی ان کا سوال. جی حضور، بالکل جی سوال، بلکہ آپ نے ان کے سوال کے دوسرے حصے کی بھی وضاحت فرما دی. میں بیان کر دیتا ہوں. ان کے دوسرے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا، یہ فرماتے ہیں خدا کی بادشاہت آسمانوں پر کیسے دیکھ سکتے ہیں. ہم خدا کی بادشاہت آسمانوں پر کیسے دیکھ سکتے ہیں تاکہ اسے زمین پر بھی ویسے ہی بنایا جا سکے. تمہارے بھائی جو مسیح آیا تھا اس نے تو دیکھ لی تھی. اس نے کہا تھا کہ تفصیل نہیں بتائی، اس نے غلطی کھا گیا. اس نے کہا کہ اے باپ تیری بادشاہت زمین پر آئے جیسے آسمانوں پر ہے. تو اس نے آسمانوں پہ دیکھی تھی خدا کی بادشاہت، جس کی تفصیلات میں نے ابھی بتائی ہیں کہ آسمانوں پہ تو قائم ہے اس کی بادشاہت. تو اگر وہ تفصیلات بتا جاتا، اس نے نہیں بتائی. اب وہ تنگ ہو کے بیٹھا ہوا ہے مسیح آسمانوں پہ. وہ اگر بتا دیتا، نہیں بتائی. آپ اپنی بائبل خود ہی پڑھیں نا کہ میں جب تم سے زمین کی باتیں کی تو تم نہیں سمجھ سکے تو میں آسمانی باتیں کیسے سمجھو گے. تو اس نے اپنے دور میں انسانیت کو جج کیا کہ یہ نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو بھی جج کرنا تھا کہ اگر یہ نہیں سمجھ سکیں گے تو تجھے کیوں مسیح بنائیں گے. تو عیسیٰ ابن زکریہ ہم کہتے ہیں، چیز نے تو کہا مجھے کرائسٹ کہا کرے، ایمانویل. تو اگر وہ جو دیکھا تھا اس نے آسمانی بادشاہ جو میں نے ابھی تفصیل بتائی ہے وہ بتا دیتا، تو نئی نسلیں جو ہے وہ خدا کی ہو جاتی. تو وہ یہودیت کے جھگڑے کے اندر ان کی میں تو میں وہ نئی نسلوں کا کام بھی خراب کر گیا. تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آسمانی بادشاہت ہے کیا تو میری 20-22 کتابوں میں اتنے راز الہی میں نے بیان کیے ہیں کہ سارے انبیاء بھی اکٹھے ہو جائے، مسیح بھی اکٹھا ہو جائے تو وہ بیان نہیں کر سکتے. بے شک حضور، بہت شکریہ جی. یہ آج کے پروگرام کا آخری سوال ہمیں موصول ہوا ہے. یہ ایک ایکس مسلم دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ پہلا سوال ان کا ہے کہ جناب مسیح ذات خان صاحب، کیا حضرت عائشہ بی بی کی شادی حضرت محمد حضرت سے کس عمر میں ہوئی تھی؟ اور دوسرا ان کا یہی سوال اسی کے ساتھ جڑا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ابراہیم کے اپنے بیٹے پر
گلے پر چھری رکھ کے چلانے پہ اعتراض نہیں ہے، تو ان کو عائشہ کی چھوٹی عمر میں نبی محمد کا عائشہ کو چھوٹی عمر کے ساتھ شادی کر لینے میں کیا پرابلم ہے؟ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی. ان کو کیوں اعتراض ہے یہ تو پھر آپ مسلمانوں سے پوچھیں نا. میں کوئی مسلمانوں کا مسیح تھوڑی ہوں. تو ابراہیم نے جو چھری پھیری اس مضمون کو بھی الہامی کتابیں سمجھا نہیں سکی. چھوٹا سا قصہ بتا کے ختم کر دیا. نہ کوئی خدا کا منصوبہ تھا کہ اس پہ چھری پھیرے. وہ ایک خواب تھی جس کو ابراہیم نے غلط سمجھا. انبیاء بھی بعض اوقات پیغام کو غلط سمجھ لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہ انبیاء خدا بن گئے. اپنی اپنی روحانیت کے مطابق یہ بتاتی ہے، مضمون کو پیش کرتے ہیں. پھر وہ یہودیت بن جاتی ہے. کبھی عیسیٰ نے تو مذہب شروع نہیں کیا، پال نے کیا تھا، ساؤل. کبھی وہ پھر عیسائیت بن جاتی ہے، کبھی اسلام بن جاتا ہے. تو یہ اپنے اپنے رستے روحانیت کو بتاتے ہیں. تو یہ بھی ان سے پوچھے کہ چھری پہننے پہ اعتراض نہیں ہے، تو اب کیوں اعتراض ہے جب کوئی بوڑھا 6 سال کی عمر کے لڑکی کے ساتھ نکاح کرے تو تم لوگ اسے جیل میں کیوں بھیج دیتے؟ یہ دونوں اعتراض ان سے ہی پوچھیں. میں تو آیا ہوں انسانیت کے لیے، اور خدا نے مجھے مسیح الزمان کہا ہے، زمانوں کا مسیح کہا ہے. تو میں تو آئے اس لیے ہوں کہ مذہب کی دنیا تمام ہو گئی ہے. تو یہ سوال ان سے بنتے ہیں. جی حضور، بہت شکریہ. جی حضور، ہمارے آج کے پروگرام سوال ہمارے ختم ہوئے. تو آپ کی تشریف آوری کا جناب مسیح الزمان حضرت زاہد خان صاحب، آپ کی اس روحانی رہنمائی اور قیمتی وقت کے لیے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور تمام ممبران کی جنہوں نے سوالات بھیجے. اگلے پروگرام پہ، اگلی نشست پہ، معینہ وقت پہ پھر ملاقات ہوگی. آپ سب پر خدا کی سلامتی. آپ پر بھی خدا کا سلام ہو. تو